کہ نوشہرہ میں بائی الیکشن ہو رہے ہیں اور اس بائی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے عوامی نیشنل پارٹی نے فیصلہ کیا کہ بھرپور شرکت حصہ لیں گے اور باقاعدہ عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے امیدوار کا اعلان بھی کر لیا ہے. انشاءاللہ پوری پارٹی ایک پیج پہ ہو کے موجودہ جو حکومت ہے اس کے خلاف یہ اس میدان کو حاصل کرنے کے لیے اسی میدان کو انشاءاللہ ذریعہ بنائیں گے پورے پاکستان کو یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ پختونخوا اس سوچ کے قوم نہیں ہے جس طرح ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر بالخصوص نوشہرہ سے یہ آواز انشاءاللہ اٹھائیں گے کہ یہ کسی کے باپ دادا کی جاگیر نہیں ہے. اگر جاگیر ہے تو یہ خدائی خدمتگار کی جاگیر ہے اور اس دفعہ انشاءاللہ ہم وہ دکھائیں گے. یہ موجودہ حکومت تاریخ میں پاکستان کی اتنی ناکام ترین حکومت ہم نے نہیں دیکھی. جس ملک میں جنوجو کی حکومت گزری ہو، جس ملک میں مشرف صاحب کی حکومت گزری ہو، جس ملک میں چودھری شجاعت جیسا وزیر اعظم لگا ہو، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عوام موجودہ حکومت سے تنگ آ چکی ہے اور چھٹکارا پانے کے لیے عوام بیتاب ہے. اور اس چھٹکارے کا آغاز انشاءاللہ نوشہرہ کے یہ غیور عوام پی کے 63 کے الیکشن کے جواب میں دیں گے. خیبر پختونخوا میں جاری کرپشن اور اس کرپشن پہ نیب کی خاموشی معنی خیز ہے. میگا کرپشن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. معلم جبا، بلین ٹری سونامی، BRT، آرکیولوجی اور دیگر میگا کرپشن سکینڈل کی فوری تحقیقات کرائی جائے. اس میں مثال صرف BRT کا دوں گا جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، جو کھلنے سے پہلے ہی بند ہو گیا ہے. ابھی اللہ خیر کرے 6 مہینے میں اس کا افتتاح ہونا تھا، 2 سال بعد افتتاح ہوا ہے اور 4 دن بعد بند ہوا ہے. اس نے خدا خیر کہ اس کو یہ پرانے والے GTS بس میں دکھ رہا ہوں. یہ پروجیکٹ ہمارے پختونوں کے وسائلوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور زیادتی ایک انسان نے کی ہے. اس نے اپنے پارٹی کو کک بیکس دینے کے لیے، الیکشن کے لیے پیسہ جمع کرنے کے لیے پورے پختونخوا کے وسائل کو داؤ پر لگا کر نوشہرہ کو بدنام اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا تعلق نوشہرہ سے ہے. صرف اس لیے کہ پارٹی کے الیکشن کے لیے فنڈ جمع ہو جائے ہمارے 100 ارب روپے ضائع ہوئے. BRT ایک سفید ہاتھی ہے، اس میں کرپشن کے لاتعداد وجوہات موجود ہیں. نیب جان نہ چھوڑائے یہ بات کہہ کر کہ سپریم کورٹ نے BRT کے فیصلے کو سٹاپ کیا ہوا. اس سے آپ سپریم کورٹ کو بھی متنازع بنا رہے ہیں اور نیب اور سپریم کورٹ
دونوں در حقیقت قوم کے سامنے پیش کر کے بلا تفریق احتساب موجودہ حکومت اور موجودہ وزراء کا کریں۔ اپوزیشن اگر اس بار بھی اکٹھی نہیں ہوئی تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک کا صورتحال کس طرف جائے گا۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ منیمم ایجنڈا پہ اپوزیشن کو یکجہ ہو کے پاکستان کے سیاست میں آگے چلنا ہوگا، اس کوشش میں کہ جو طاقت عوام کا ہمارے بزرگوں نے، باچا خان بابا اور خدائی خدمتگاروں نے انگریزوں سے چھین کے عوام کو حوالے کیا تھا، وہ طاقت عوام ہم انشاءاللہ متحدہ اپوزیشن کا حصہ رہتے ہوئے اپنا واضح موقف رکھیں گے۔ ہم اپوزیشن، متفقہ اپوزیشن کی آڑ میں اپنی سیاست پر کوئی سودا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم باچا خان باباسی کی سیاست کرتے ہوئے آگے جائیں گے اور واحد راستہ اس حکومت، شوگر مافیا، ٹیکس چوروں، یہ کرپٹ ترین لوگوں سے واحد راستہ اگر بچنے کا ہے تو اس حکومت کو فوراً ختم کر کے فریش الیکشن کا اعلان کیا جائے اور عوام کو اختیار دیا جائے کہ عوام جو لوگ چننا چاہتے ہیں وہ لوگ جا کے عوام کی نمائندگی کریں۔ ANP ان ہاؤس تبدیلی کی حمایت نہ کیا ہے، نہ کر رہی ہے اور نہ کرے گی۔ موجودہ وقت میں ہمارا واحد ایک آئٹم، ایک ایجنڈا ہے اور اس کا نام ہے نئے انتخابات، وہ بھی غیر جانبدار، کسی ادارے کے زور زبردستی کے نیچے نہیں، عوامی انتخابات ہونے چاہیے۔ رازم تاسو